السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زار ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، پہلے تو راجناتھ صاحب نے کہا تھا کہ جی بہت جلد ہم بغیر لڑے ہی آزاد کشمیر لے لیں گے۔ اب آج ہی ان کے بھارتی آرمی چیف نے بھی میڈیا ٹاک کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت اب آپریشن سندور 2 کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور اپنے 1 کی ناکامی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے جو برداشت کیا تھا اب نہیں کریں گے، اور وہ کر دکھائیں گے کہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا کے نقشے پہ رہنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد اب جو کشمیر کے اندر احتجاج چل رہا ہے، کیا اسی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں؟ اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ میں تو یہ جو جنرل دویدی ہے، میں سمجھتا تھا کوئی یہ سولجر ہے، میں سمجھتا تھا کوئی آرمی کا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بندہ کہے کہ یار واقعی چیف تک بنا ہے تو اس میں کوئی سبسٹنس ہوگا۔ بالکل، لیکن یہ تو وہ بات ہے کہ یعنی جیسے وہ نہیں ہوتا گلی میں لوسی کتا ہوتا ہے، دیکھیں وہ چور کتا ہوتا ہے، وہ سامنے سے آ کر نا بھونگے کاٹتا نہیں ہے، وہ پیچھے سے چوری سے جاتا ہے، آگے پیچھے سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انڈیا وہ بیسیکلی وہ لوسی کتا بن گیا ہے جو پیچھے سے کاٹتا ہے۔ اب دیکھو پاکستان کے مقابلے میں اتنا بڑا تمہارا سائز ہے، بالکل اتنی بڑی تمہاری آرمی ہے، ٹھیک ہے، کنونشنل وار آپ نے سٹارٹ کی، ہم نے آپ کو اڑا کے رکھ دیا، تو پھر آپ پراکسیز والا جو ہے نا وہ اسکیمز چل رہی ہو، یہ اسکیمر ہو نا، یعنی آپ میں جرت نہیں ہے پاکستان کا مقابلہ کرنے کی، بالکل، اس لیے عیاری، مکاری اور بیسیکلی اس قسم کے گھٹیا حربے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو، یہ جنرلز کا یہ کام نہیں ہوتا، جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ یہ بیان نہیں دیتے ہوتے، ٹھیک ہے، اسپائی ماسٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے کام را کرے تو مطلب ٹھیک ہے، ایک طریقے سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ چلو ان کا آپریشن تھا، وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے، چیز کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ وہ لوسی کتا ہے، یہ جنرل دویدی۔ دیکھیں میں ویسے تو وہاں کے جو سینئر افسران ہوتے ہیں میں ان کی ریسپیکٹ دیتا ہوں کیونکہ وہ اس لیول پر پہنچا ہوا ہے، لیکن جب یہ اس قسم کی بات آرمی چیف کرے گا تو پھر اس کو میں کیا کہوں؟ بتاؤں مجھے، آپ بتائیں مجھے کیا کہوں؟ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے راجناتھ صاحب نے بھی، یعنی ان کی جو وہ ہیں وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ ہم بغیر لڑے ہی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر لے لیں گے۔ تو یہ اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کچھ لوگ ان کی یہ رائے ہے کہ اس کی کڑیاں ملتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی مجھے تو یقین ہے، کیونکہ ہم فتنہ فارش سے بھی نمٹ رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نمٹ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن میں نے کل بھی اپنے جو آپ نہیں تھی ساتھ ولاگ کیا تھا ہم نے، بیسیکلی جو مکتی بانی کی جو ایک مومنٹ تھی وہ بھی انڈین فنڈ تھی نا، پیچھے سے ان کا سپورٹ تھی، وہ ایک سکسیس ماڈل آ گیا ان کے لیے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے، تو وہ انہوں نے ایک بینچ مارک بنا دیا ہے کہ جی ہم سازش کے ذریعے اندر سے ملک کو کمزور کریں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہاں پر اپنا جو ہے وہ ایشو، اپنی جو انٹروینشن ایسے ٹائم پر جب بہت کمزور ہو جائے تو ہم کر کے پھر اپنی جے کار کر لیں۔ صحیح، بیسیکلی یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اسی لیے انہوں نے دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پوسٹ فال آف ڈھاکہ بلوچستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہاں پر حالات خراب نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ اچھا، اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جو MQM بنائی گئی کراچی کے اندر، اس کا بھی بیسک آبجیکٹو یہی تھا کہ یہ فائنینشیل کیپٹل ہے، یہاں سے ان کو ماریں۔ پھر آگے یعنی الطاف حسین کا جو ایجنڈا تھا یا جس طریقے سے وہ چلے آگے، مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک MQM کے جو کہ یہاں پر موسٹ وانٹیڈ آدمی تھا، وہ اس ٹائم MQM کا لیڈر تھا، وہ ابھی مرا ہے کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1 سال پہلے، کچھ بلکہ 1 سال بھی نہیں، چند ماہ پہلے مرا ہے وہ انڈیا کے اندر۔ تو یہ لوگ وہاں پر علاج کرتے تھے۔ اب جو بیسیکلی براس کے زخمی ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹس کہاں سے کرا رہے ہیں؟ انڈیا سے جا کر۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بیسیکلی آپریٹ کیا ہے UAE سے، مختلف اب جو وہاں پر گلف کنٹریز ہیں وہاں سے وہ اس طرف آئیں، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پر جا کر اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں، وہاں خواتین کو یوز کیا انہوں نے اپنی، مطلب یہ پراپر اس طریقہ کا جو انہوں نے ایک پلان بنا کر انہوں نے یہ کیا۔ لیکن یہاں پر اب جو ایشو یہ ہے، دیکھیں اب یہ عوامی ایکشن کمیٹی، اب اس نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں، اب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جتنے مطالبات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہے وفاقی حکومت بھی اور کشمیر کی صوبائی حکومت بھی، کشمیر کی حکومت بھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، اگر آپ کے اس کے ساتھ اختلافات ہیں تو بھائی آپ نے ان کا انتخاب کیا نا، ہم نے تو نہیں کیا، ایک بات۔ اور دوسرا جو آپ ریفیوجیز کی جو سیٹس ہیں
جو اب کہتے ہیں جی وہ ختم کریں, تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ختم ہو نہیں سکتی. وہ 12 نشستوں کے لیے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے, بالکل, اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. وہ ایک کوما کا بھی اگر آپ نے انسرٹ کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے یا آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ نے کہنا, دیکھیں آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور آج کا نہیں. یعنی یہ جب سے یعنی ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے, پاکستان بنا ہے, تب سے یہ ایشو جو ہے وہ وہاں پر ہے, اور پاکستان نے میرے سے یہ اپنی ملٹیپل ٹائمز اپنی یہ پوزیشن جو ہے وہ واضح کی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم کے اوپر مہاجروں کی جو نشستیں ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض کر رہی ہیں, تو مہاجر کہاں سے آئے ہیں؟ کوشچن, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ. اب وہ مقبوضہ کشمیر والے وہ آپ کے بھائی ہیں, رشتہ داری ہیں, آپس میں جو ہے ان کے ایکسچینج میرجز ہیں, کزنز ہیں ان کے. اب ان کو یہ آؤٹ سائڈر بنا رہے ہیں. اگر یہ آؤٹ سائڈر ہیں, ایک منٹ کے لیے مان لیجیے آؤٹ سائڈر ہیں, ویسے تو اس طرح کتنے مہاجر جو ہیں وہ پنجاب کے اندر موجود ہیں, کتنے مہاجر جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, کراچی میں اور حیدرآباد کے اندر, بالکل پورے ملک کے اندر ہے مہاجر جی. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پنجاب سے ہجرت کر کے اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں, اور بہت سے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں رہ رہے ہیں, بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں, پنجاب میں رہ رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے جی. ہاں, پارٹیشن میں بہت سے لوگ تو پاکستان آئے نا, جو دہلی سے آئے مسلمان, جنہوں نے بھی پاکستان کا انتخاب کیا. نہیں, یہ تو کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آئے ہیں. یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو انہوں نے وہاں سے مائگریٹ کیا ادھر آئے ہیں. تو یہ چیز ہے میرے خیال سے ان کو تو دیکھیں, اسلام میں جو مہاجرین ہیں ان کو تو اپنے گلے لگانے کا حکم دیا تھا. بالکل, مدینہ کے اندر جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں, تو وہ دیکھیں کس طریقے سے وہاں پر وہ لوگوں نے ایک قربانی کا ایک جذبہ دکھایا تھا, ایک مثال ہے دنیا کے لیے. اور اسی جذبے کے تحت ہم نے افغان ریفیوجیز کو پناہ دی تھی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ لیں کہ یہ تو کشمیری ہیں, کشمیری ہیں. بالکل. اچھا, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مطالبات کی کامیابی کے قریب ہیں. حکومت کا کوئی بھی بندہ ہے وہ یہی بیان دے رہا ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس ایشو کو جو ہے وہ کافی اوورسیز بھی, پاکستان میں بھی بہت ہائی لائٹ کر رہی ہے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اللہ کے حکم سے ان سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. اب یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دن کو رات کہتے ہیں. یعنی اب انہوں نے یہ بھی کہا, آج تک ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کہتے ہیں 5 اگست کی جو ان کی احتجاجی تحریک تھی وہ نقطہ عروج پر تھی, تو وہ کہتے ہیں آج بھی نقطہ عروج پر ہے ان کی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ہیں. آئی بلیو کشمیریز جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ محب وطن ہیں, وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہم آپس میں ڈیپ روٹڈ ہیں. ہم بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ وقت آئے گا انشاءاللہ تو ہم جوتا دکھائیں گے انڈیا کو, اور دیکھیں ان کو انڈیا کے جو ایجنڈے کو ٹون نہیں کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں, میں پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا, انہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران بھی کچھ لوگوں نے بڑا غلیظ کردار ادا کیا تھا. ویگو ڈالے ہیں تو اب آؤ بارڈر پر لڑو, لڑتے کیوں نہیں ہو, پھر لڑے نا, پھر دیکھ لیں نا ہم نے کیا کیا. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کا گند پھیلا رہے ہیں وہ بڑا جو ہے نا وہ گندا ہے. وہ آپ کی, ہم دیکھیں آپس میں اختلاف ہیں, لڑیں, اختلافات آپس میں ڈھونڈ کریں, ملک کا مفاد جہاں پر آ جائے وہاں پر آپ نہیں کر سکتے. اور کشمیر کوز, یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا ہے, کشمیر کو پاکستان کی شارک کا ہے. تو پھر اس کے بعد بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ غلیظ کردار ادا کر رہے ہیں اپنی صرف سیاست کے لیے جو مرتی جا رہی ہے. اچھا, ان لوگوں میں کہتا ہوں خدا کے حکم سے ان سے اچھا کام نہیں ہوتا. یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے رہے ہیں, پھر جناب انڈیا کے ساتھ مل کر ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں. ان سے آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتی ہیں؟ تو انڈیا کا ایجنڈا, میں وہی بات کروں گا, مکتی بانی والا جو سکسیس ماڈل ان کو ملا, اس کو آگے سے انہوں نے پریزیڈنٹ بنا لیا ہے, اس کو ہی بیسیکلی ماڈل بنا کے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کی کرنی کہ وہ مکتی بانی تحریک کے بانی, ٹھیک ہے, مجیب الرحمان, پھر آج وہ جو قائد اعظم کا سٹیٹس تھا, یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو اپنے فاؤنڈر جس کو وہ کہہ رہے تھے اپنی طرف سے, پھر اس کی جو تصویریں اتار کر لوگوں نے پھینکی, اس کے اوپر پاؤں مارے. یہ ہے جو آپ کو پھر لانگر جو ہے وہ ٹرم کے بعد آپ کو پھر یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو لہٰذا کشمیری ہمارے بھائی ہیں, وہ بالکل جذبات ان کے جو ہے ابھارے گئے ہیں. اب
کچھ گریوینس ہیں جو کہ میرے خیال سے اتنی محرومی نہیں ہے. کشمیر کے اندر سبسڈیز دے رہی ہے گورنمنٹ, بجلی کے اندر بھی, ویٹ کے اندر بھی, ایجوکیشن وہاں پر پاکستان کا سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے زیادہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے. وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز موجود ہیں. تو ایئرپورٹ کی ایک ڈیمانڈ ہے ان کی. ہاں ایئرپورٹ کی ڈیمانڈ, ایئرپورٹ ٹھیک ہے, ایئرپورٹ اب ایک دن میں تو نہیں بنے گا. اگر آج بھی کریں اس کا PC1 بننے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. پھر فنڈز آپ نے دینے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی آپ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. لیکن میرے خیال سے ایئرپورٹ والی بات مان لینی چاہیے, کیونکہ وہاں سے خاصا جو لوگ ہیں ان کی ٹریولنگ ہے کشمیر کی. اگر وہاں پر کوئی ایسی سائٹ موجود ہے جہاں پر وہ اچھے طریقے سے ایک اچھا معیاری ایئرپورٹ بنا سکیں تو کیوں نہ بنائیں, بنا دیں گے ان کو. کون سا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جو مطلب مطالبات آپ کہتے ہیں مانے جا سکتے ہیں, ان پہ فوری وہ کرنا چاہیے. ہاں وہ بھی مانے جاتے ہیں. اور جو بیسکلی ہندوستان اور مودی اور جو اس کے ساتھ اس کے جو لائک مائنڈ لوگ ہیں, جو BJP ہے, ان لوگوں کی یہ سازش ناکام ہوگی انشاءاللہ, اور انہوں نے پھر ذلیل ہونا ہے. جی بالکل. اچھا, نواز شریف کے حوالے سے آپ کی خبر تھی, اس پہ بات. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جو ہے وہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. ان کا ایک پروسیجر ہوا ہے, اور ان کی فیملی نے ان کی جو یہ ایک ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کو یعنی پبلک نہیں کیا, پبلک کرنا پسند نہیں کیا. تو ان کی پرائیویسی کا خیال جو ہے احترام کرنا چاہیے. اور میرے خیال مطابق میاں صاحب پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. وہ 3 ٹائمز کے فارمر پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے ہمیں موٹر وے دی, ایٹمی دھماکے کیے, انہوں نے جناب سی پیک دیا. تو نواز شریف صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے. اور آج بھی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں یا پرائم منسٹر پاکستان ہیں, وہ ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. وہ ان سے جو ان کے لیڈر ہیں وہ ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں. وہ آج چاہیں تو وہ بیسکلی, اگر وہ بات تو الگ ہوگی, ان کی صحت کی بات کروں تو نواز شریف صاحب بہت قیمتی ہیں پاکستان کے لیے, بہت اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو جو ہے وہ جلد سے چاپ کرے. اچھا, لاسٹ میرا بس آپ سے ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب گڈھاپور صاحب جو خان صاحب سے مل کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو کی کہ دل کے انہوں نے شکوے وکفے کیے کہ, اور علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے کہا پارٹی میں تقسیم کر. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم کو روک دیا پارٹی میں مداخلت کرنے سے. اب نورین نیازی جو ہیں وہ شاید عمران خان کی ترجمان کی ڈیوٹی سر انجام دیں گی. تو پھر فرق کیا ہے نورین نیازی اور علیمہ خانم میں؟ نورین اور علیمہ ایک چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے. نورین کے پیچھے وہ سپورٹ نہیں ہے جو علیمہ خان کو ہے, اور یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے, آپ نے تو سنی ہوگی. سنی میں بات پہلے کون سی؟ آپ نے ان کے پیچھے بھی تگڑی سپورٹ ہے. کب سے کب کہا تھا, کتنا سال لگا تھا؟ کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں. کتنے سے کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل, کتنے ماہ, 7 ماہ ہو گئے. بٹ PTI کے اندر ہی بہت سے لوگ تو نہیں. علی مین کو بھی پتا لگا ہے. اچھا, علی مین کو بھی پتا لگا ہے. تو بات یہ ہے کہ یا ابھی اس نے پبلک کر دی ہے, یا عمران خان کو تو بھی بتا کر آیا نا, بلکہ پبلک علیمہ خان نے کی ہے. یہ علی مین نے پبلک نہیں کی, یہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اس نے میری شکایتیں لگائی ہیں کہ میں یہ. یہ بیسکلی مجھے تب پتا لگ گیا تھا جب ان کا موبائل ان کے پاس گیا تھا, اور جب ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی. اس دن سے مجھے پتا ہے علیمہ خان صاحبہ اس دن سے کمپرومائزڈ ہیں. اوکے, اس دن سے وہ ان کا وہاں پر پھر تعلق بن گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.